کھڑا ہونے سے جنتان دو جنتیں ہیں، جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ ذَوَاتَا وہ دونوں رکھنے والی ہیں، ذات سے لفظ ذواتا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ دونوں جو جنتیں ہیں دونوں رکھنے والی ہیں۔ افنان شاخیں، یہ فن شاخ کو کہتے ہیں، تو فنن سے جمع ہے افنان، یعنی کہ وہ خوب گھنی جنتیں ہیں یا وہ مزید شاخیں رکھنے والی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں جنتوں میں عینان دو چشمے ہیں، تجریان جو دونوں چل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیہما ان دونوں میں من کل فاکہۃ ہر قسم کے میوے ہیں، زوجان جوڑا جوڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اتکا کہتے ہیں ٹیک لگانے کو، تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، اور متکی اسم فاعل ہے ٹیک لگانے والا، متکئون اور متکئین جمع ہے، تو متکئین یہاں حال آیا ہے اس لیے منصوب ہے۔ علی فرش بچھونوں پر، یعنی بستروں کے اوپر بچھونوں پر وہ تکیہ لگائے ہوں گے۔ بطائنہا بطائن بطن سے لفظ ہے، بطائن بطن پیٹ کو کہتے ہیں، مراد اس سے استر ہے، یعنی نیچے والے حصے، جو بھی تلائی ہے بچھانے والی کوئی بھی چیز ہے یا رضائی بھی ہے تو اس میں جو نیچے کپڑا لگایا جاتا ہے وہ ادنا کپڑا لگایا جاتا ہے، تو اوپر جو لگایا جاتا ہے وہ اچھا کپڑا لگایا جاتا ہے۔ تو بطائنہا اس کے استر، من استبرق دبیز ریشم کے، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین یعنی اوپر والا پھر کتنا ہی وہ عمدہ ہوگا، نفیس و قیمتی ہوگا، تو نیچے والا کا بتایا کہ وہ دبیز موٹے ریشم کا ہوگا۔ وجن الجنتین اور پھل ہوں گے دونوں باغات کے، جنا پھل، الجنتین دونوں باغوں کے، جن الجنتین یہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ وہ پھل دونوں باغوں کے دانن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ قریب ہوں گے ان کے لیے توڑنا ان کو آسان ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ ان میں قاصرات الطرف، قاصرات کم رکھنے والیاں ہیں، قصر سے الطرف نگاہوں کو، طرف کہتے ہیں آنکھ کے بیرونی گوشے کو، تو وہ آنکھ کے بیرونی گوشے جھکا کے رکھنے والیاں ہیں، مراد شرم و حیا والی ہیں۔ لم یطمثہن نہیں چھوا انہیں، نہیں یعنی کہ چھوا مباشرت کی ان سے، انسن کسی بھی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ یعنی جو جنتی عورتیں ہیں جو اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں، الیاقوت وہ یاقوت ہیں، والمرجان اور مرجان ہیں، مونگے ہیں، یعنی قیمتی پتھروں کی طرح شفاف اور صاف ستھری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان کیا ہے بدلہ احسان کا، جزاء الاحسان مضاف مضاف الیہ، احسان کا بدلہ ہے
الا الاحسان سوائے احسان کے، یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ جنتان، دو مزید جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَان، دونوں خوب سرسبز و شاداب ہیں، یعنی کہ سیاہی مائل سبز ہیں۔ دہمن ویسے سیاہی کو کہتے ہیں، اور مدہامہ یہ لفظ جو ہے نا وہ انتہائی سبز جو کہ سیاہی مائل ہو گیا ہے، یعنی کہ زیادہ خوراک ملنے کی وجہ سے۔ جی مدھم جو ہے نا وہ لفظ بھی اسی طرح ہے کہ بھئی وہ اس میں روشنی نہیں ہے۔ تو مدھامتان، انتہائی دونوں یعنی کہ سرسبز، سیاہی مائل سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں جنتوں میں، یہ جن کا تذکرہ ابھی شروع ہوا، عینان، دو چشمے ہیں، نضاختان، ابلتے ہوئے، یعنی پھوٹتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، نضاخہ یہ فعالہ کے وزن پر ہے، یعنی خوب، یعنی سپرنگنگ ہے نا۔ تو دونوں چشمے خوب ابل رہے، خوب پھوٹ رہے ہیں۔ اوپر آیا تھا عینان تجریان، یہاں پہ عینان نضاختان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں جنتوں میں، فاکہہ میوے ہیں، پھل ہیں، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت، وَرُمَّان، اور انار کے درخت ہیں، انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ، ان میں، خیرات حسان، خیرات نیک عورتیں ہیں، حسان حسن والی، خوبصورت یا جو ہے نا وہ اچھے سلوک والی ہیں، تو نیک عورتیں ہیں اس میں، جنت میں اللہ نے رکھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اسے جھٹلاتے نہیں ہیں، اور شکر و ثنا تیرے لیے ہی ہے۔ حور، گوریاں ہیں، حور، یہ حوراء واحد ہے اور حور جمع ہے، اور ہم نے حور کو واحد تصور کر کے اس کی جمع حوریں بنائے۔ ویسے لفظ حوراء ہے، واحد، صاف ستھری گوری عورت کو، خوبصورت عورت کو کہتے ہیں حوراء، اور اس کی جمع حور ہے۔ حورن، گوریاں، مقصورات، پابند ہیں۔ یہ گوریوں کا لفظ ہم اس کا اردو کی یعنی کہ غربت کی وجہ سے استعمال کر لیتے ہیں، مراد اس سے خوبصورت صاف ستھری عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں۔ مقصورات، قصر سے ہے لفظ، قصر محل کو کہتے ہیں، اور مقصور جو محلات کے اندر ہیں رہنے والیاں، فی الخیام، خیموں میں، یعنی محلاتی خیموں میں رہنے والیاں۔ یہ جو ایک شاہانہ انداز ہے کہ محل ہے اور پھر محل کے اندر وہ خیمہ لگا کے اس میں رہنا ہے۔ تو حور مقصورات فی الخیام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، لم یطمثہن، یہ لفظ پہلے بھی گزرا، نہیں چھوا انہیں، انسن، کسی بھی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے،
ولا جان اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگا رہے ہوں گے، اتکا سے یہ حال آیا ہے متقی، علی رفرف ایک قالین پر، خضر سبز قالینوں پر، وعبقری اور نایاب، عمدہ اور نایاب کے لیے لفظ عبقری استعمال، حسان بہترین خوبصورت عمدہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ما بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد تبارک اسم ربک، بہت بابرکت ہے نام آپ کے رب کا، ذی الجلال جو جلال والا ہے، والاکرام اور بزرگی والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو پڑے گی